feel beautiful. امام سینٹ جارجز یونیورسٹی میں آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں جی ویلکم ٹو دی شو. ہمارے دوسرے مہمان ہیں عادل احمد یونیورسٹی کالج لندن سے ہیں, ویلکم ٹو دی شو. ہمارے تیسرے مہمان عامر علی خان ہیں, سواس یونیورسٹی میں لا پڑھ رہے ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ لا بھی پڑھ رہے ہیں, جی آپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ سارا پرابلم کیا ہے؟ اکنامکس کرائسس چل رہے ہیں, ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, اس کو ہم مینج نہیں کر پاتے, لیڈرشپ کا کرائسس ہے, کیسے دیکھتے ہیں ہم سارے معاملے کو؟ میرے خیال سے تو جہاں تک یو کے کی بات ہے, ابھی 1 ہی سال ہوا ہے, نئی گورنمنٹ آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اکثریت کی مطلب کوئی ایک پارٹی اکثریت میں نہیں جیت سکی, تو اس کی وجہ سے بھی بعض ایسی پالیسیز ہیں جو ایک پارٹی شاید اگر پوری طرح سے اپناتی تو شاید زیادہ اس کے فائدے ہم دیکھتے ہیں, لیکن کیونکہ 2 پارٹیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پارٹی کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑا دوسری پارٹی کے پالیسیز کے بھی نظر رکھتے ہوئے. تو اس کی وجہ سے بھی جیسے یو کے میں بہت سے لوگوں نے یہ جو کٹس ہوئی ہیں, اکنامک کٹس ہوئی ہیں, اسپینڈنگ کٹس ہوئے ہیں, اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے, اور کہا ہے کہ اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ جو بڑھ گئی ہے. ابھی 1 ہفتے پہلے انمپلائمنٹ کی جو فگرز آئی ہیں اس میں انکریز ہوئی ہے, جو ایسٹیمیٹڈ جی ڈی پی ہے وہ کم ہو گئی ہے آنے والے سال کی. تو جہاں تک یو کے کی بات ہے, میرے خیال سے یہ جو ابھی 1 سال ہوا ہے, ابھی ان کی 4 سال ابھی باقی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آئے آنے والے دنوں میں. اور جہاں تک اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو جو سب سے بڑی طاقت ہے امریکہ, ان کی جو جس کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں, ایک تو ان کی ڈیٹ, نیشنل ڈیٹ اتنی زیادہ ہے, 14 ٹریلین سے زیادہ گزر گئی ہے, پھر ان کی انمپلائمنٹ فگرز اتنی زیادہ ہیں, اور وہاں ان کی گروتھ نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دوسری وارز میں اپنے آپ کو انہوں نے انوالو کر لیا ہے, وہاں پہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی تو اسپینڈنگ تو بلینز میں جاتی ہے ہر ڈیلی. افغانستان اگر آپ دیکھیں, پھر آپ عراق دیکھیں, پھر آپ اس کے علاوہ پورے مڈل ایسٹ میں انوالو, اب تو مڈل ایسٹ میں انوالوڈ ہیں, تو ان کی جو ڈیلی جو اس کے اخراجات ہیں وہ تو بلینز میں جاتے ہیں. تو وہ بلینز اگر وہ اپنے عوام پہ لگا رہے ہوتے یا پھر وہ کہیں اور لگا رہے ہوتے, ایجوکیشن کے سیکٹر میں یا ہیلتھ کے سیکٹر میں, تو وہاں عوام کا بھی فائدہ ہوتا اور جابز بھی ہوتی, ملک کا بھی فائدہ ہوتا. لیکن obviously اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نہیں ہیں کہ وہ ایک دم سے ودرا کر سکتے ہیں. اوکے, لیٹ می آسک عادل واٹ ہی تھنکس. عادل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا جو اکنامکس کرائسس ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے ہمارے دنیا میں اس وقت, یا کچھ؟ دیکھیں, انہوں نے بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک گلوبل کرائسس ہے, لیکن ہمارے جو ملک ہیں, جو غریب ملک ہیں, جو پاکستان جیسے ملک ہیں, ان کو زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جی لیڈرشپ بہت بری ہے ہماری. ناٹ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ تو بری ہے ہی صحیح, لیکن جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے. لیڈرشپ تو ساری ہوتی ہے نا, حکومت ہو یا اپوزیشن. حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. سب سے بڑی بات جو مجھے نظر یہ آتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ بالکل نہیں کرتے اپنے ملکوں میں. آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے, یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہماری 1.5 سے 2% جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی ہوتی ہے وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور ایجوکیشن پہ بھی کچھ نہیں ہوتی. آپ کمپیئر کریں اس کو کہ ہماری جو آرمڈ فورسز میں کتنی ہوتی ہے, وہ 45% کے قریب ہوتی ہے ہماری جی ڈی پی. یہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اتنی ہوتی ہو. نائجیریا جو ہے, جو دنیا کا میرے خیال میں سب سے کرپٹ ملک گنا جاتا ہے, ان کی بھی اسپینڈنگ ہیلتھ میں ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی زیادہ ہے ہمارے سے. بنگلہ دیش کی 3 گنا زیادہ ہے. کیوں؟ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سمپل یہ سولوشنز ہیں. انڈیا کی بھی جو ڈیفنس اسپینڈنگ ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے, لیکن ان کی ہیلتھ اسپینڈنگ بھی ایز اے پرسنٹیج زیادہ ہے. انڈیا کی بھی ہیلتھ اسپینڈنگ 5.5% ہے, ہماری 1.8% ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کی مجھے فگرز ذاتی نہیں پتا, لیکن ہماری بھی کافی کم ہے, کافی کم ہے. اور کافی جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی ان میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنے اسکولز ہیں, اور وہ اسکولز ایکچولی
ان میں بچے نہیں جا رہے, وہ بالکل خالی سکولز پڑے ہوئے ہیں, اور فلڈز کی وجہ سے بھی کافی جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ریپیئر نہیں ہوتا. اب فار ایگزامپل 2010 میں بھی کافی شدید فلڈنگ ہوئی تھی پاکستان میں, اس سال پھر ہوئی ہے, اور وہ جو ہاسپٹل جو تباہ ہوتے ہیں ان میں کوئی ری انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. مشکل بھی ہے, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا آسان کام ہے, لیکن وہ مین انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو کائنڈ آف ایک وائلنس پچھلے 10 سالوں میں ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. کوئی بندہ, یہ آج میں پڑھا تھا اخباروں میں کہ جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے برٹن کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان ملکوں میں جو سب سے وائلنٹ ہیں اور ان میں چانسز ہیں کہ ٹیررزم گرو ہوگا. ان میں سے 3 ملکوں میں سے پاکستان کا بھی نام تھا. اور باقی 2 کون سے؟ باقی 2 صومالیہ تھے, اور ایک اور بھی ملک تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وشس سائیکل. بجلی نہیں ہوتی ہماری تو ہماری انڈسٹری نہیں چلتی, انڈسٹری نہیں چلتی تو جی ڈی پی کی گروتھ نہیں ہوتی, ٹیکسز کوئی نہیں پے کرتا. یہ سب سے میرے خیال میں ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکسز ہمارے ملک میں جو امیر لوگ ہیں وہ سبسڈائز ہو رہے ہیں غریب لوگوں سے. غریب لوگ تھوڑا سا وہ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے, امیر لوگ ٹیکس انسپیکٹر کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں, اور ان کو دینا نہیں پڑتا. زارا, ایجوکیشن پہ پیسے خرچ نہیں کرتے, ہیلتھ پہ نہیں کرتے, نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم مینج نہیں صحیح طور پہ کر پاتے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں سارے سینیریو کو, کیا کرنا کیا چاہیے؟ I think we need to work on like our infrastructure, جو ہماری سوسائٹی کا جنرل ہے, our government as well. It's easy to point mistakes and stuff and like say ہاں NGOs کو ہم پیسے دیں گے, وہ جا کے 1-2 اسکول بنا لیں گے, but that way you're only really helping out a few people. It's not like a utilitarian response. You're only helping out a certain group of individuals in that society and not everyone. And it's hard for some to realize this, but I think the best way to go on about with this would be perhaps like supporting the government, even though I know they're corrupt, but we need to support someone and whoever's in the government. And because even when the NGOs and other foreign organizations do want to help us out, they can't start something from scratch. They have to latch onto something, and that something strong would be the government. So we need to let the government do what they're trying to do, perhaps support them, and perhaps like, perhaps have some way of like keeping an eye on them so that we know exactly where the money is going, maybe even make people accountable for what they do. And I think it's important that, as I said before, the infrastructure is made strong, because that's where things will go on from. Even when the UN or other foreign organizations come, they see what the government is doing. جب بھی کوئی بھی باہر سے جو بھی NGO آتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کیا resources ہیں. They don't want to give certain resources and then end up making people unable to to do like unsustainable development. That is not the ideal goal. Each and every organization, and I'm sure like the local NGOs as well, what they try to do is to make sure that the local development isn't harmed. So say if like food is being grown locally, they would encourage that food being distributed rather than food coming from abroad, because obviously a lot of money goes in there as well to get that food from outside as well. So it's important that the infrastructure within the society is made strong. Otherwise, I wouldn't be surprised if Pakistan is labeled as a failed state. Okay. عادل, آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے 3 ملکوں کے نام آئے ہیں. کو کیا لگتا ہے کہ ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیا ہمیں اور ملٹری آپریشنز کرنے چاہیے, یا ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنا پڑے گا؟ نہیں, دیکھیں, ملٹری آپریشنز کبھی سلوشن نہیں رہے. آپ ہسٹری میں دیکھ لیں, جہاں پہ بھی جو ریبیلین آرگنائزیشنز تھیں, صحیح ہوں یا غلط ہوں, وہ کبھی ملٹری آپریشن سے کرش نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ whenever you kill one person, the relatives and the family members of that person join up with those rebel forces. اور ایک کوئک آئیڈیا, ایک موومنٹ ہے, اس کو آپ, یہ جو لوگ ہیں, they feel oppressed. ہم نے کیا 2-3 سال پہلے وزیرستان میں ہم نے آپریشن کیا تھا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کام ہوا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اور بھی لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں. سولوشن یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, لانگ ٹرم پلاننگ میں, اور لوگوں کی پولیٹیکل انوالومنٹ کریں. ہمارے پورے سیکشنز ہیں جہاں پہ لوگ بالکل پاکستانی محسوس ہی نہیں کرتے. وہ جیسے بلوچستان میں لوگ ہیں جو بالکل اپنے آپ کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی سمجھتے ہیں. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور جہاں زہرا ابھی بات کر رہی تھی کہ جی ہمیں